اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین میں توحید کے تصور کے عنوان سے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں پہلے مرحلے میں مبلغ توحید کو خداوند عالم تائید و تقویت کے عنوان سے کہ تم جس راستے پر چل کے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہو، اس میں کون لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور کون لوگ تمہاری ادھر آجی مولانا اکسلوات بھیجیے پر محمد والو کون لوگ تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور کون سے افراد تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ ایک مبلغ کو جاننے کی نہایت ضرورت ہے کہ جو توحید کا پیغام پہنچانے جا رہا ہے، کہ جب وہ پیغام توحید پہنچانے جا رہا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے، اسے یہ باخبر ہونا چاہیے اس بات سے کہ کون لوگ ہمارا مقابلہ کریں گے، کن سے ہمیں دشواریوں کا سامنا ہوگا اور کون افراد ہمارا ساتھ دیں گے، کون سے لوگ ہماری باتوں کو قبول کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو لوگ قبول نہیں کریں گے، یقین ہے ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی انہی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے راستے میں کیسے ان کو بلایا جائے۔ پہلے مرحلے میں خداوند متعال دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک وہ جو مقابلے میں آنے والے ہیں، جو توحید سے انکار کریں گے، حقیقت توحید سے انکار کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں پر بھی مشکل آتی ہے وہ توحید میں مشکل کی بنیاد پر مشکل آتی ہے۔ جس چیز میں بھی آپ کو مشکل دکھائی دے، اس کی بازگشت، اس کا پلٹنا فقط اور فقط توحید ہے۔ جس چیز میں بھی مشکل دکھائی دے انسان کو، توحید کی کمزوری تمام جگہوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کی توحید قوی ہوتی ہے اس کی ہر مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ہر مشکل اس کی آسان ہوتی ہے۔ اور جہاں پتہ نہیں چلتا ہے آدمی کو کہ توحید کی مشکل سے ہمارے یہاں یہ مشکل پیش آ رہی ہے، انسان بعض موقع اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے، ظاہرداری توحید کی نبھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود مخالف توحید کام کرتا ہے، کیونکہ اس کی توحید میں مشکل ہے، اللہ کو ایک ماننے میں مشکل ہے۔ جس نے اللہ کو ایک مان لیا پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ جس نے اللہ کو ایک قبول کر لیا، زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے، جو اللہ کو ایک مان لے گا پھر اس کی ساری مشکلات، اور جس کی توحید میں مشکل ہوگی اور انحراف اس کا بڑھتا چلا جائے گا تو پھر
اس کے ساتھ وہی ہوگا، کھلے ہوئے راستے اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کھلے ہوئے راستے بند ہو جائیں؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ غفلت کھلے ہوئے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قصاب کی دکان پر جائیے، گوشت جہاں کٹتا ہے، اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ رگوں کو دیکھتا ہے، آپ کی اینجیوگرافی کرائی اس نے، اس کے بعد کہا کہ یہ تو آپریشن ہوگا، ساری رگیں بلاک ہے، یہاں جتنی رگیں چل رہی ہیں وہ سب بلاک، یہاں تو کچھ کاٹ کے سیٹ ہی نہیں کیا تھا، کہاں سے کیا تھا ہے؟ کہاں سے پھر رگیں لی جاتی ہیں؟ یہاں پر 3 رگیں پیر میں یوں ہی بیکار پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ قصاب کے پاس آپ روزانہ جائیے، نلے پر نلہ بیچے گا، خوب کھائیں گے لوگ۔ اس سے پوچھئے کہ بھیا یہ بتا دو یہ جو آرٹری ہوتی ہے کہاں پہ؟ ہم سے کیا مطلب، ہم کیا جانے؟ گوشت بیچ رہا ہے، وہ روزانہ نہ معلوم کتنے جانور ذبح کر دے رہا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ ہی نہیں، گوشت مسلسل بیچ رہا ہے وہ، اور لوگ خوب کھا بھی رہے ہیں، لیکن اس سے پوچھئے کہ کہاں پر یہ آرٹری، نہیں بتا پائے گا وہ۔ لیکن ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ہے ہارٹ کا، وہ فوراً بتا دیتا ہے۔ یہ کیسے بتا دے رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غفلت کے مرحلے میں ہے۔ نہیں، اور مسئلے کی طرف بڑھیے، آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں کمی ہے، آئینے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کالر کہیں سیدھا الٹا تو نہیں ہو گیا، جو کپڑا قضائی پہنا ہے کہیں ایب نارمل تو نہیں لگ رہا ہے، غازہ اسنو پاؤڈر جو لگایا ہے کہیں ایب نارمل تو نہیں لگ رہے ہیں اس سے؟ ہاں، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ آئینے کے پاس گئے، اپنے آپ کو سدھار لیا، آئینہ بیچنے والے کا کالر ہمیشہ گندہ رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، اس کا کالر ہمیشہ اونچا نیچا رہتا ہے، آئینے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا کالر بھی گندا ہے، اس کے کرتے پر شرٹ پر دھبا بھی پڑا ہوا ہے، اونچا نیچا کالر بھی ہے، تب بھی اسے احساس نہیں ہے۔ اور آپ ایک آئینے کے پاس گئے، اپنے آپ کو سدھار لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی غرض ہے خود کو سدھارنا، اس کی غرض ہے آئینہ بیچنا۔ انحراف جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، جو آئے گا اس نیت سے کہ ہمیں اپنے انحراف کو تبدیل کرنا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، تو وہ تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن جس کے یہاں اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہے گی، تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ تو جب ایسا ہو جائے گا انسان غفلت کے نتیجے میں، تو پھر ہم چاروں طرف سے اس کے لیے بندش ایجاد کر دیں گے، اور جب ہم بندش ایجاد کریں گے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ انسان کو خدا نے 2 معرفت کا راستہ دیا ہے توحید کے لیے، ایک بیرونی معرفت ہے، ایک داخلی معرفت ہے، درونی معرفت ہے، ایک اندر کی معرفت ہے، ایک باہر کی معرفت ہے۔ 2 معرفت کے راستے خدا نے دیے ہیں اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے عام لوگوں کو۔ اس دنیا کو دیکھو، مجھے پہچانو، اپنے باطن کا مطالعہ کرو، پہچانو کون ہے جس نے ہتھیلی پر نرمی دی اور بال نہیں دیا، اور اسی ہتھیلی کی پشت پر بال دے دیے؟ کون ہے جس نے اس دہن کے اندر لعاب دیا کہ اگر یہ لمحہ بھر کے لیے خشک ہو جائے تو جینا مشکل ہو جائے؟ ایک لقمہ کھا نہیں سکو گے، ایک جملہ بول نہیں پاؤ گے۔ وہ کون ہے جس نے ہاتھوں کو دہن کی طرف بڑھانے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے لقمے کو چبانے کی صلاحیت دی اور حلق کے نازک مرحلے سے اتار کے اسے تحلیل کرنے کی صلاحیت دی؟ کون ہے؟ تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم اکبر۔ اے انسان، تو گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہے؟ نہیں، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔
اپنے جسم کا مطالعہ کرو، اپنے وجود کا مطالعہ کرو، اپنے مغز کا مطالعہ کرو، اپنی آنکھوں کا مطالعہ کرو. کیا ہے یہ چیزیں؟ مطالعہ کرو. کس نے صلاحیت دی تمہارے وجود میں؟ ینظروا بشحم، یہ انسان دیکھتا ہے چربی کے ڈھیلے سے. اللہ اکبر. یتکلم بلحم، یہ بولتا ہے گوشت کے ایک ٹکڑے سے. یسمع من عظم، یہ سنتا ہے چھوٹی چھوٹی ہڈیوں سے. یتنفس من خرم، یہ سانس لیتا ہے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے. فکیف یتکبر، پھر یہ انسان کیسے غرور کرتا ہے، پھر یہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے. سوچو اپنے بارے میں. ہم نے راستے فراہم، دنیا کی آئینہ بندی، اور پھر ذرا غور کرو، یہ تمہارے اندر کا وجود ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے آمادہ کیا ہے تمہاری شناخت کے لیے، توحید تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور اس کے بعد یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے، یہ کائنات، اس کے ذرے ذرے ہم نے تمہاری شناخت کے لیے، تمہاری معرفت کے لیے ہم نے رکھے. یہ درختوں کا انداز، یہ زمین کے اندر سے آنے والی اشیاء اور ان کا الگ الگ وٹامن لے کر آنا، کبھی تم نے سوچا، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ کس نے دیا، کیسے ہو گیا؟ تم کو تو ابھی مزے کا تعین بھی نہیں آتا کہ مزے کتنے ہیں. 4-5 مزے کے علاوہ کون سا مزہ تمہیں معلوم ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے مزہ کسے کہتے ہیں. لیکن ہم نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں دی. نہ ہوتی وہ چیزیں تو تمہارا کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن ہم نے تمہیں دیا. ساری چیزیں تمہاری معرفت کے لیے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے. ہم نے جو پابندیاں لگائی ہیں تمہارے اوپر کہ یہ غذائیں حرام ہیں، وہ اس لیے لگائی ہیں کہ تمہارے باطن کو نقصان پہنچاتی ہیں. ہم تمہارے جسم کے فقط خدا نہیں ہیں، تمہارے روح کے بھی ہم ہی خدا ہیں. یہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں، یہ فقط تمہارے جسم کو بہتر بناتے ہیں، لیکن میں وہ خالق ہوں جسے تمہاری روح سے سروکار ہے، جسم کے ساتھ ساتھ. لہذا میں ان چیزوں سے روکتا ہوں. تم رکتے ہو نہیں روکتے ہو؟ ڈاکٹر منع کرتا ہے فلاں چیز نہ کھائیے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے؟ نہ چھوڑو گے تو چھڑوا دیا جاتا ہے گھر میں. ہاں، جو زیادہ کسی چیز کا چاہنے والا ہے، محبت سے کھاتا ہے چیزیں، اور ڈاکٹر نے منع کر دیا، بچہ آئس کریم کھاتا ہے، اس کو نزلہ زکام نمونیا ہو گیا، پھر بھی کہتا ہے ہمیں آئس کریم ہی چاہیے، ہمیں کیڈبری ہی چاہیے، چاکلیٹ کھاتا ہے، جو بھی ہے ہمیں یہی چاہیے. اور ڈاکٹر نے شدت سے منع کر دیا، اس کا دانت بالکل خراب ہو گیا، اب یہ کھائے گا تو بالکل نقصان ہو جائے گا. اب وہ ارب پتی ہو باپ، پھر بھی ایک چاکلیٹ نہیں دلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نقصان دہ ہے اس کے لیے. کتنا ہی 100 روپے کی آئس کریم ہو، 50 روپے کی ہو، 2 روپے کی ہو، پھر بھی نہیں دلائے گا، ہزاروں چیزیں دلا دے گا. کون سا نقصان ہے اس میں؟ کہ اس کے جسم کو نقصان ہے. اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بہت کچھ کھا لے گا. اگر اتنی سمجھ میں آتی ہے باپ کہ باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات کہ خود جس نے محبت باپ کے دل میں ڈالی ہے وہ خدا ہے؟ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ جس نے ماں کو محبت کا آئینہ دار بنایا ہے وہ خدا ہے. ماں کی محبت سمجھ میں آتی ہے، باپ کی محبت سمجھ میں آتی ہے، خدا کی محبت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے، موسیقی کیوں حرام ہے، گانا کیوں حرام ہے، وہ مکس گیدرنگ کیوں حرام، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں. سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بچے کو کب سمجھ میں آتا؟ ہم بچے ہیں کیا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اسے آئس کریم کھانا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہم تھوڑے ہی چھوٹے سے بچے ہیں. بچپنا سنو سال کے ذریعے سے بچپنا نہیں ہوتا ہے، بچپنا شعور و بیداری کا بچپنا ہوتا ہے. ممکن ہے ہم 80 سال کے دادا پر دادا لگر دادا چھڑ دادا ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہمارے اوپر بچپنا طاری ہے.
اور ممکن ہے کہ ہم 6 مہینے کے ہوں لیکن ساری کائنات کی جوانی ہم پر قربان ہو. تو شعور چاہیے. ابھی ذہن مظہری پر ہے طفولیت کا عالم. بچے کو دیکھا ہے آپ نے؟ انحراف. چاروں طرف سے خدا بند کر دیتا ہے راستے، جو معرفت کے راستے اس نے کھولے ہیں. بچے کو دے دیجئے کچھ تو کہتا ہے میرے بابا سے اچھا کوئی ہے نہیں. چہرہ بھی چبنے لگتا ہے، ہاتھ بھی چبنے لگتا ہے، بابا بابا بھی کہنے لگتا ہے، گھومنے بھی لگتا ہے، پھرنے بھی لگتا ہے. اور نہ دیجئے تو پھر کہتے بابا سے بدتر کوئی نہیں، گندے ہیں بابا. ہمارا حال بھی یہی ہے. ابھی ذہن مظہری پر ہے طفولیت کا عالم کہ ملا نہ جب کھلونا تو مچل گئے خدا سے. ہماری بھی حالت وہی ہے. ہم کو بھی مچلنا آتا ہے، اس لیے کہ ہمارا شعور بیدار نہیں ہے. بس جیسے جیسے شعور خوابیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، ذہن سوتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی انحراف کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. 6 مہینے کا بچہ شعور رکھتا ہے، کان اس کا اتنا کھلا ہے، حل من ناصر کی آواز سن لیتا ہے. اور سب کو پکار رہے تھے سرکار سید الشہداء اسقونی من شربت الماء، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. تو یہ بچہ جوان ہے یا یہ بوڑھے بچے ہیں؟ کون ہے؟ جس کے پاس شعور نہ ہو. دیکھیے انحراف آپ دیکھیے، سر قلم شہکا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ انحراف کی آخری حد ہے نا، کہ ولی خدا کو خدا کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے. اور وہ 6 مہینے کا ششمہا آپ جسے کہتے ہیں، وہ ہزاروں کی جوانی اس پر قربان ہے. اس کا کان کتنا تیز ہے، اس کی سماعت کتنی باشعور ہے کہ ایک حلمن کی آواز جو کراہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا وہ اپنی آواز میدان کربل تک پہنچا لے رہا ہے. کون ہے یہ؟ اس کا شعور بیدار ہے. یہ بچپنا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میرے مولا کو میری ضرورت ہے. آج اگر ہمارے کانوں میں ہمارے امام زمانہ کی آواز آ گئی ہوتی کہ مولا ہمیں پکار رہے ہیں، جن کے کانوں میں آواز آئی وہ گئے. آج کا یوم قدس کا یہاں بمبئی کا پروگرام امام زمان کی آواز پر لبیک تھا. جو گیا اس نے امام زمان کی آواز پر لبیک کہا، جو نہیں گیا اس نے ٹھکرا دیا امام زمانہ کی آواز کو. کہنے سے نہیں ہوتا ہے ہم محبت کرتے ہیں امام زمانہ. دکھاؤ کیسے محبت کرتے ہیں. شعور تمہارے پاس نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خواتین چلی گئی معاملہ حل ہو گیا. اگر یہ سلسلہ باقی رہ گیا خواتین میں تو جتنے مرد ہیں سب گھٹنے ٹیک دیں گے. خواتین چلی گئی، وہ دیکھو خیمہ شب سے نکل رہا ہے اور اذان دو علی اکبر حسین جیت گئے. سارے پروپیگنڈے بیکار ہو گئے، خواتین چلی گئیں. ساری طاقتیں بیکار ہو گئی، خواتین پہنچ گئیں. صحیح سے ان کو جہت مل جائے بس کافی ہے. ایک جہت ملی ہے، گئیں، پہلی بار گئیں. خوشا بحال ان کا جو گئیں، اور جو نہیں گئی آئندہ سال خدا انہیں توفیق دے جانے کی. پہلی بار. یہ پیغام انحراف جس طریقے سے خواتین روک سکتی ہیں، عورتیں روک سکتی ہیں معاشرے کا، ان سے بہتر کوئی انحراف نہیں روک سکتا ہے. اور جتنا انحراف سماج میں عورتیں پیدا کر سکتی ہیں اس سے زیادہ کوئی سماج میں انحراف نہیں پیدا کر سکتا ہے. ایک طرف پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں، انی احب النساء. دوسری طرف پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 6 چیزوں سے گناہ ہوتا ہے، اس میں ایک عورت سے محبت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک طرف یہی عورت ہے جو پیغمبر کی محبت کا سبب ہے، دوسری طرف وہی عورت ہے جو انحراف کی طرف لے جانے کا راستہ ہے. برباد کر ایک ہی عورت ہے. پیغمبر کرے انی احب النساء من اخلاق الانبیاء حب النساء. جو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں، اور وہی پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں 6 چیزوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے گناہ ہوا حب النساء. جہاں حب الدنیا، حب الریاسہ، فلاں فلاں 6 چیزیں، ان میں سے ایک حب النساء، عورتوں سے محبت. یہ کون سا تضاد ہے پیغمبر کلام میں؟ نہیں، کوئی تضاد نہیں.
شعور بیدار ہو عورتوں کا تو پیغمبر کی محبت کا سبب، شعور خوابیدہ ہو عورتوں کا تو انحراف کی بنیادوں کا سبب۔ برباد کرتی ہے عورت مرد کو، آباد کرتی ہے عورت مرد کو۔ سب سے پہلا راستہ من بین ایدیہم صدق کب ہوتا ہے؟ جب کھلے ہوئے راستے پر انسان نہیں چلتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو پھر موانع آتے جاتے رہتے ہیں۔ آگے سے بھی خدا رکھ دیتا ہے، پیچھے سے بھی خدا رکھ دیتا ہے۔ آفاق و انفس دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آفاق یعنی یہ دنیا، انفس یعنی یہ اپنا وجود، سب دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے انسان میں۔ فہم لا یبصرون۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ اب برابر ہے، اب برابر ہے۔ ڈراؤ گے تب بھی، نہ ڈراؤ گے تب بھی، یہ تمہاری بات ماننے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ مقابلے میں آتے ہیں توحید کے، ان کا حال یہی ہے۔ آپ ادھر سے سمجھائیے، ادھر سے سمجھائیے، یہاں سے سمجھائیے، وہاں سے سمجھائیے، ابن کوا کوئی نکل ہی جاتا ہے۔ ابن کوا تاریخ میں نکل کے سامنے آ ہی جاتا ہے سمجھانے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انحراف سے ایسا ہو گیا۔ یہی حال کفار کی ہے، یہی حال منافقین کی ہے، ان کی یہاں بھی وہی ہے۔ وہ دکھانے میں مسلمان ہیں۔ جو آیت یہاں سورہ یاسین میں ہے توحید سے مقابلے، وہ ان کے لیے بھی ہے جو بظاہر، میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ظاہری اسلام ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے انسان موحد زبانی تو ہوتا ہے، لیکن عمل میں جو توحید دکھائی دے، عمل میں توحید وحدت کلمہ لاتی ہے۔ پہچانی گئی اس کا بات؟ بہت دقیق کلمہ ہے، کاش میں سمجھا لے جاؤں اپنی بات۔ توحید کلمہ اور کلمہ توحید کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ کلمہ توحید اور توحید کلمہ کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ جس کی توحید مستحکم ہوگی اس کی یہاں توحید کلمہ پائی جائے گی، جس کا کلمہ توحید مستحکم ہوگا اس کی یہاں توحید کلمہ پائی جائے گی، اور جس کی توحید مستحکم نہیں ہوگی اس کے یہاں اختلاف کلمات پائے جائیں گے، انحراف پایا جائے گا۔ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قتل یہی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید راسخ نہیں ہوئی۔ توحید کلمہ اور کلمہ توحید کے درمیان کیا فرق ہے؟ جس کے دل میں ایک خدا بیٹھ جائے گا وہ لوگوں کے درمیان وحدت چاہے گا۔ وہ آج بولے گا تو وہی بولے گا، کل بولے گا تو وہی بولے گا، چوتھے دن بولے گا تو وہی بولے گا، 1 سال کے بعد بولے گا تو وہی بولے گا۔ کلمے میں اس کے یگانگت پائی جائے گی، گفتگو میں اس کے برابری پائی جائے گی۔ وہ کبھی اپنی بات سے مکرے گا نہیں، وہ کبھی اپنی بات سے مخالف نہیں ہوگا۔ لیکن جس کی توحید مستحکم نہیں ہوگی اس کے توحید کلمہ نہیں پائی جائے گی۔ اس کی بات ایک نہیں ہوگی، ایک بات حل ہو جائے گی دوسری بات نکال دے گا، دوسری حل ہو جائے گی تیسری نکال دے گا، تیسری حل ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا یوم قدس کے سلسلے میں، ابھی تک ناسبی بحث تھی تو عراق پہ چلے گئے، عراق کی بحث ختم ہوئی تو بقی پر آ گئے۔ اب بقی کیوں نہیں مناتے؟ ابھی کہاں کی بات تھی، کہاں چلے گئے؟ توحید مستحکم نہیں ہے، لہذا کلمے میں توحید نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے، ایک بات پر انسان نہیں ٹکا ہوا ہے، الگ الگ باتوں کی طرف جا رہا ہے انسان۔ کلمہ توحید مستحکم نہیں ہے، اس لیے توحید کلمہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے یہاں توحید مستحکم ہے ان کا کلمہ بھی ایک ہے، ان کی گفتگو بھی اتنی مستحکم ہے۔ دیکھیے خالی دوسروں کے قصے سنانے سے نہیں ہوتا ہے، اپنے اوپر اس کو اپلائی کیجئے۔ جن کی توحید راسخ تھی ان کی یہاں توحید کلمہ اتنی مستحکم ہے کہ ان کا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، نام کے تھوڑے ہی سب محمد تھے، کردار کے محمد تھے، حقائق کے محمد تھے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اگر بھول جاؤ حدیث کس کی ہے تو ہم میں سے کسی سے بھی منسوب کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم 63 سالہ زندگی کا نام نہیں ہے،
محمد مصطفیٰ 63 سالہ زندگی کا نام نہیں ہے، 250 سال کی زندگی کا نام ہے۔ وہ 250 سال جو پیغمبر اکرم سے لے کے امام حسن عسکری تک علیہم الصلاۃ والسلام، یہ پورا ایک دور ہے۔ اگر پیغمبر اکرم علی مرتضیٰ کے دور میں ہوتے کیا کرتے؟ تو کردار علی مرتضیٰ دیکھو۔ حسن مجتبیٰ کے دور میں ہوتے حسین شہید، یہ ان کردار کو دیکھتے ہوئے پیغمبر کا کردار پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید راسخ ہے۔ لیکن جن کے یہاں توحید راسخ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ 4 مسلح بنے، چاروں ٹوٹ گئے۔ یہ ان کو کافر کہتا ہے، وہ ان کو بے دین کہتا ہے، وہ ان کو بے دین کہتا ہے، وہ ان کو بے دین کہتا ہے۔ اور یہی مسئلہ ہمارے یہاں تھا۔ ہمارے یہاں ایک بات تھی، آج ہمارے یہاں کی توحید ٹوٹی تو ہمارے یہاں فرقے بننا شروع ہوئے۔ وہ ان کے طرفدار، یہ ان کے طرفدار، یہ ان کے طرفدار، یہ مرجع کے مخالف، یہ ان کے مخالف، یہ ان کے مخالف، یہ الگ سے لائے دین، وہ الگ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید چھوڑ دی تو ولایت میں ٹوٹ گئے۔ ورنہ دیکھنے کے اعتبار سے ہم میں اور نصیری میں کیا فرق ہے؟ دیکھنے کے وہ بھی علی علی کہتے ہیں، ہم بھی علی علی کہتے ہیں، ہاں دونوں تو علی علی کہتے ہیں۔ اس کی توحید نہیں صحیح ہے، ہماری توحید صحیح ہے، مشکل یہ ہے۔ نصیری کی توحید انحراف کا شکار ہے، ہماری محبت توحید کے آئینے میں ہے۔ جب تک ولایت ہماری توحید کے آئینے میں رہے گی اس وقت تک ہم حقیقی علی والے ہیں۔ جہاں ہماری توحید نصیری والی ہو گئی وہیں سے ہم کافر ہو جائیں گے، وہیں سے ہم ملحد ہو جائیں گے، وہیں علی ہمیں قتل کر دیں گے، اور ذرا سا ترس بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید نہیں ہے۔ رونا کیوں کہا گیا؟ رو، آنسو بہر، آنسو ذریعہ ہے، آنسو مقصد نہیں ہے۔ راستے اگر بند ہونے سے روکنا ہے تو رو، آنسو بہاؤ، دل نرم ہوگا تو خدا معاف کر دے گا۔ لیکن جب دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر آنسو نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ مولانا صادق حسن صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا آسٹریلیا کا، کہاں کا اللہ معلوم، کہ پیک پر مصائب ہے، جناب زینب کبریٰ کی بے مقنع و چادری کا، رو رہے ہیں لوگ۔ دوسرے دن ایک جوان لڑکی آ کے پوچھتی، مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ کیوں رو رہے تھے، آپ نے کیا پڑھ دیا ایسا کہ جو اتنا زیادہ لوگ رو رہے تھے؟ یہی تو بڑا، زینب کے سر پر اسکارف نہیں تھا، ہمارے یہاں اتنے لوگوں کے سر پر اسکارف نہیں، کیا ہو گیا؟ محسوس کیا آپ نے؟ جس مصیبت پر سب رو رہے ہیں اس کی بے غیرتی اور بے حیائی اس درجے تک پہنچ گئی کہ اسے فیشن سمجھ، رونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انحراف من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا۔ ابھی ہماری غیرت بچی ہوئی ہے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں، امام باڑوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں تو حجاب ڈال کے آتے ہیں، عید کی شاپنگ کرنے جائیں گے تو قضائی کپڑے میں جائیں گے، اس لیے کہ ابھی تھوڑی سی غیرت بچی ہوئی۔ اس غیرت کو بچا لو تو آگے پیچھے سے خدا ممانعت ایجاد نہیں کرے گا، اور اگر بڑھ گئی تو پھر اسی لڑکی کی طرح ہوگا کہ کیا فرق، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب کوئی فائدہ نہیں ان کو۔ اب یہ ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، یہ ڈرنے والے نہیں، یہ توحید کے مقابلے میں آ چکے ہیں۔ اختلافات توحید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جس کے دل میں ایک اللہ ہوگا وہ فقط ایک خدا سے ڈرے گا، جس کے دل میں خدا نہیں ہوگا وہ ہر ایک سے ڈرے گا۔ من یخف اللہ خاف اللہ منہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے سب کو ڈرائے گا۔ ومن لم یخف اللہ، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا خافہ اللہ من کل شیء، اللہ اس کو سب سے ڈرائے گا۔ وہ ڈرے گا، گھر میں اپنی بیوی سے ڈرے گا۔ نساؤکم قبلتکم، آخر الزمان میں تمہاری بیویاں
خانہ کعبہ کے بجائے تمہاری قبلہ بن جائیں گی. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہی مرحلہ ہے جہاں بیوی انحراف پیدا کراتی ہے. لیکن جو دین کے راستے پر لے کر چلے، جو اپنے بچوں کو دیندار بنائے، ایمان، خوف الہی، پھر اب کوئی فائدہ نہیں. کون ڈرے گا نبی تم سے؟ توحید کون قبول کرے گا؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جو توحید کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ جسور ہیں. وہ جسارت کریں گے، وہ توہین کریں گے، وہ تہمت لگائیں گے، وہ غیبت کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ڈرے گا کون؟ من اتبع الذکر، جو قرآن کی پیروی کرے. ذکر کے ایک معنی یہ نا مطلقاً خدا کی یاد آوری، ذکر الہی، یاد الہی. جو ذکر الہی کی پیروی کرے وہ ڈرے گا، اس کو تم ڈرا سکتے ہو. اور وہ خشی الرحمن، جس کے اندر خوف خدا ہو، رحمان کا. رحمان اور خشیت کا کیا رابطہ ہے؟ کوئی رحم دل سے ڈرتا ہے؟ آپ بتائیں. قرآن کہہ رہا ہے. توحید کا اثر کس پر ہوگا؟ جو پیروی کرے یاد الہی کی. وہ خشی الرحمن، ارے رحمان سے کوئی ڈرتا ہے؟ رحم دل سے کوئی ڈرتا ہے؟ مہربان سے کوئی ڈرتا ہے؟ کوئی نہیں ڈرتا ہے. مہربان سے کوئی ڈرتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں ڈرتا ہے. جس کا مزاج کڑک ہوتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں. جو بیجا غصہ کرتا ہے، جو ڈراؤنا ہوتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. یہ تو رحمان ہے، یہ تو رحیم ہے، یہ تو کریم ہے، تو پھر اس سے کاہے کے لیے ڈر رہے ہیں؟ اللہ. خوف اور خشیت کا فرق. ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اولیاء الہی تو کسی سے ڈرتے ہی نہیں. اور پھر کہتا ہے خشی الرحمن. یہ کون سا ڈر ہے جو رحمان سے دل میں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کیسا ڈر ہے؟ خشیت کس ڈر کو کہتے ہیں؟ خشیت کس ڈر کو کہتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر تھا، آنکھ کا ڈاکٹر تھا. اس کا ایک کمپاؤنڈر تھا. ڈاکٹر کے ساتھ رہتے رہتے کمپاؤنڈر بھی بہت کچھ سیکھ گیا تھا. سیکھ ہی جاتا ہے. آنکھ کا ڈاکٹر مر گیا یا کہیں چلا گیا، مرا نہیں، جو بھی ہوا ہو. یہ اتنا ماہر ہو گیا تھا کہ اب لوگ اسی کے پاس آنکھیں دکھانے کا خوب علاج کیا. اس نے کئی ایک آپریشن کر ڈالے، اس نے ٹھیک ہوا زبردست. خشیت کیا ہے؟ ایک دن کمپاؤنڈر نے سوچا کہ اتنا جب ہم ماہر ہو گئے، ہاتھ میرا صاف ہو گیا ہے، تو چلو کچھ پڑھ لیا جائے تاکہ اور اچھے سے جو ہے وہ ہم علاج کر سکیں. گیا، کتنے سال پڑھا، جو بھی کیا. اب جو آیا اور اب آنے کے بعد جو ایک مریض کو لٹایا اس نے آپریشن کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی کوئی تھا اسسٹنٹ جو پہلے بھی تھا. تو جیسے ہی اس نے مریض کو لٹایا بستر پر کہ آپریشن کریں آنکھ کا، تو وہ کانپ رہا تھا. تو اس نے پوچھا اچھا حالت ہے، اب تک تم نے 10 آپریشن کر ڈالے، کبھی تم کانپے نہیں، کبھی تم میں لرزہ نہیں آیا، کبھی تم میں راشا نہیں آیا، آج کیا ہو گیا تم میں؟ اتنا پڑھ کے آئے تو کانپ رہے ہو. آج تو تمہیں فریکوینٹلی بالکل آزادی سے تمہیں آپریشن کرنا چاہیے، یہ تمہارا ہاتھ کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، کل تک کام جہالت میں ہو رہا تھا، نادانی میں ہو رہا تھا.
مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس رگ سے کیا ہو جائے گا، تو تکا پھنس جاتا تھا اور وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج ہم جب پڑھ کے آئے ہیں تب ہمیں معلوم ہوا ہے رائٹینا کیا ہے، تب ہمیں معلوم ہوا ہے کس سے آنسو خشک ہو جاتا ہے، تب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کس رگ سے آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جو میں اس باریک باریک رگوں کی تحقیق کر کے آیا ہوں تو ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہے، کہیں دوسری رگ پر چلا گیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ خشیت اس خوف کا نام ہے جو عظمت کے احساس سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے کوئی ڈرتا ورتا نہیں، فقط علماء۔ کیوں صاحب علم فقط اللہ سے ڈرتا ہے؟ وہ بولنے میں بھی کنٹرول ہے، وہ چلنے میں بھی کنٹرول ہے، اس لیے کہ اسے عظمت الہی کا احساس ہے۔ ابا گر گئی چوتھے امام کی نماز پڑھتے پڑھتے، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں مولا اپنے ابا نہیں اٹھائی؟ کہا تمہیں ابا کی فکر ہے؟ تم دیکھ رہے تھے میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ احساس عظمت ہے جو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی رگوں کو پھلا دے، رگوں کو مرتعد کر دیتا ہے، پھلا دیتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ وہ جو خیبر و خندق میں ہر ایک کو پچھاڑنے والا تھا، مسجد کی طرف جاتے جاتے اس کے ہاتھ میں راشا ہے، جس میں کیوں؟ اس لیے کس کے پاس جا رہا ہے۔ ہمیں دعائیں ابو حمزہ صومالی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن جسے خشیت الہی، احساس عظمت الہی ہے، وہ نماز وتر کے قنوت میں پڑھتا ہے، پھر بھی اسے تھکن کا احساس نہیں ہوتا۔ نبی تمہاری پیروی فقط وہ کر سکتا ہے خشی الرحمن، جو رحمان سے خشیت رکھتا، احساس عظمت کے ساتھ رحمان ہے لیکن اس کی عظمت اتنی کہ رجا و امید کے مرحلے میں ہے۔ جس کے پاس دین نہیں ہے، یہی فرق ہے، اسلام کا یہی فائدہ، جس کے پاس دین نہیں ہے وہ ارآہ استغنا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کیوں سرکشی کرتا ہے انسان؟ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ ارآہ استغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اور جہاں سے دل میں خدا بیٹھ جاتا ہے، جہاں سے دل میں توحید آ جاتی ہے، جہاں سے خشیت الہی آ جاتی ہے، جہاں سے یاد الہی دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہاں آفس میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیمرہ لگا دیا جاتا ہے۔ شاید مینیجر مالک دیکھتا بھی نہ ہو، لیکن وہ لگا دیتا ہے تاکہ سب کنٹرول میں رہیں، سنبھل کے کام کرنا۔ وہ مالک وہاں دیکھ رہا ہوگا، سب کنٹرول میں آ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اتنی بڑی کمپنی میں کون دیکھے کون کہاں کیا کر رہا ہے، لیکن کیمرہ جو لگا ہوا ہے تو وہ مینیجر اپنے آفس میں کیبن میں اپنی سب کو کنٹرول کرتا رہتا ہے، اور پھر سب کنٹرول رہتے ہیں۔ اور اگر کہیں کچھ دن کے بعد کچھ ہیرا پھیری ہوئی، ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اب جو پچھلا ریکارڈ کھولا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کس نے کہاں پر ہیرا پھیری کی۔ خوف کے مارے سب کنٹرول میں رہتے ہیں۔ کتنے چور پکڑے گئے اسی میں کہ پتہ چل گیا کس نے اٹھا لیا، کون آیا کون لے گیا۔ تو اب ڈرانے کے لیے دکانوں میں، سونے کی تو بڑی بڑی دکانوں میں کیا لکھا رہتا ہے؟ اس دکان میں کیمرہ لگا ہوا ہے، یعنی سنبھل کے آئیے گا، پکڑے جائیے گا۔ جس کے دل میں خدا نہیں ہوتا ہے، جو منحرف ہوتا ہے، وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ ہر جگہ فساد برپا کرتا رہتا ہے۔ اور جس کے دل میں خدا بیٹھ جاتا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی کرو، کچھ کریں گے تھوڑے، یہ دکھائیں گے،
یہ دیکھو تم نے کیا کیا، ذرہ برابر اچھائی کرے گا، یہ دیکھو یہاں تم نے یہ کیا ہے. تو اس سے جس کے دل میں توحید رہتی ہے کنٹرول رہتا ہے. نہ محرم کو دیکھیں گے کل دکھایا جائے گا، گناہ کریں گے دکھایا جائے گا، وہ بھی خشیت الرحمن و بالغیب، تنہائی میں جہاں بالکل سناٹا، ہم کو ہمارے باپ نے اکیلا روم دے دیا ہے جہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، باپ نے دے دیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھنے. خشیہ الرحمن و بالغیب، تنہائی میں رحمان سے خوف کھاتا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. خائنۃ الاعین کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے، کدھر کدھر گھوم رہی ہے آنکھ. وما تخفی الصدور کو دیکھتا ہے، کس کس سے دل میں کینہ لیے ہوئے ہو اور پلان بنا رہے ہو، دیکھتا ہے. انحراف پھیل جاتا ہے تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. اور جب انحراف کا مرحلہ حل ہو جاتا ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. جب خشیت الہی آ جاتی ہے تو ہم توحید والوں کو کیا دیتے ہیں؟ سب سے عظیم تحفہ، جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں معاف کر دیتے ہیں. ادھر خوف ادھر امید، یہی دونوں پلہ ساتھ رہے تو انسان کامیاب ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. دونوں پلہ، ماہ رمضان میں نہ معاف کرے گا تو کب کرے گا؟ لیکن آؤ دل کی گہرائیوں سے آؤ خدا کے، اور جن کے دل سے خدا نکل جاتا ہے، دیکھیے جن کے دل سے خدا نکل جاتا ہے پھر وہ اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اپنے جائز حقوق کے لیے آدمی نکلتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. لکھنؤ میں کیا ہوا واقعات آپ نے دیکھے جو ہوا لکھنؤ میں آج، وہی اسرائیل والا معاملہ ہوا لکھنؤ میں. اسرائیل میں آج کیا ہو رہا ہے؟ فلسطینیوں کی زمین ہے، وہ کہہ رہے میری زمین دو، بام گولی بندوق سب کچھ، اور اس کے بعد یو این او کہہ رہا ہے ہاں برابری کا حصہ. ان کی زمین ہے، تم کو ملے کیوں؟ لکھنؤ میں کیا ہوا؟ پہلے سے الٹیمیٹم تھا کہ اگر وقف کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، اگر وہ انسان جس کے اوپر ہزاروں کیس ہیں اگر پھر اس کے آدمیوں کو شیعہ وقف بورڈ میں لایا گیا تو ہمارا الٹیمیٹم ہے، ہم وزیر کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. اپنی ذاتی چیز لینے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے کہ اگر وہ مل جائے تو پھر مسلمانوں کا شیعوں کو کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنے اوقاف ہیں، پھر کہیں باہر جا کے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے بچوں کو، پھر اپنا مذہب چھپا کے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بچوں کو، پھر کافر و مشرک بن کے اور دیگر دین چھپا کے اپنا نوکری کرنے کی ضرورت. اتنے اوقاف ہیں لکھنؤ میں اور یو پی میں. اپنا حق لینے کے لیے گئے، بوڑھوں پر گولی چلا دی، بچوں پر گولی چلا دی، عوام کو مار رہا، علماء کے اوپر لاٹھی چارج کی، علماء کے ہاتھ ٹوٹے. یہ گورنمنٹ ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہمنوا گورنمنٹ ہے یا اسرائیل نواز گورنمنٹ ہے؟ یہ بھول گئی ہے یہ گورنمنٹ کہ حسینیوں سے میدان عمل میں قاتل غارت گری کتنی حکومتیں گری ہیں حسینیوں کو مٹانے کے نتیجے میں. جب شداد و نمرود و فرعون نہ رہے، جب یزید و آل مروان و بنی امیہ و بنی عباس نہ رہے، جب دنیا نے ظالموں کا نتیجہ دیکھ لیا تو یہ چند دن کے حکمرانوں کی 4-5 سال کی حکومت کیا رہے گی؟ حکومت دی گئی ہے ماہ رمضان کے آخری جمعے میں. جو اپنا حق لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر لاٹھی چارج، ان کو مارنا، یہ انسانیت ہے؟ بچے بوڑھا مر گیا، بچہ جوان مر گیا گولی سے پولیس کی. اس کا مطلب ہے کہ درندگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر صوبے میں نہیں ہے. ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے، ضرور ہوگا خاتمہ. اور جن لوگوں کے اوپر، اور اس کا نتیجہ بھی حکومت خود دیکھے گی جیسے اس سے پہلے کی حکومتوں نے دیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گی. جو روزے داروں پر گولی چلاتا ہے، جو روزے داروں پر لاٹھی چلاتا ہے، جو ملک کے مخلص رہنما اور علماء پر گولیاں اور
لاٹھی چلاتا ہے, انہیں جیل میں لے جاتا ہے, اس کی قسمت بند ہو جاتی ہے. وہ انحراف میں ایسے پڑتا ہے, من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا, آگے سے بھی خدا روک دیتا ہے اس کو اور پیچھے سے بھی خدا روک دیتا ہے اس کو. حکومت کے لیے ترس جائے گی پارٹی, اسے حکومت آئندہ نہیں ملے گی. یہ سب پبلک, ہم ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچا, ہم امن کے طرفدار. یہ لوگ امن سے نکلے تھے, امن سے جواب. حکومت میں بیٹھا ہوا کینہ و کدورت رکھے تو نہیں چلتا ہے, مذہبی تعصب رکھے تو نہیں چلتا ہے. کتنا ہی بڑا ہو جائے, کتنا ہی عظیم ہو جائے, کتنا ہی اعظم ہو جائے, لیکن جو مظلوموں سے ٹکراتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. یہ مظلومیت رنگ دکھائے گی انشاءاللہ, اور یہ عظمت زمین بوس ہوگی انشاءاللہ. ہمیں جو انحراف کے چکر میں, جو لوگ انحراف کے راستے میں رہتے ہیں, خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, جو اللہ سے ڈرے گا, جس کے دل میں توحید بیٹھ جائے گی, خشیت الہی بیٹھ جائے گی, معرفت بیٹھ جائے گی, وہ ڈرے گا بھی, غیب پر ایمان بھی رکھے گا, پیروی بھی کرے گا. ڈرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پیروی کرے, فالو کرے. اگر میدان عمل میں اپنی خشیت کو نہیں دکھائے گا تو پھر خشیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خشیت انڈیکیشن چاہتی ہے, خشیت علامت چاہتی ہے. مجھے پسینہ چل رہا ہے اس کا مطلب گرمی, میں نے آپ سے کہا تو نہیں گرمی ہے. پسینہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ گرمی ہے. دل میں اگر خشیت ہے تو انڈیکیشن چاہیے. دل میں اگر خدا کا خوف اور اس کی عظمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیشن چاہیے, علامت چاہیے. کردار میں, اعمال میں سب سے پہلے اپنے گھر میں خشیت دکھاؤ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سب کے ساتھ. یہ آخر ماہ رمضان آ رہا ہے, اب تک اگر کسی کی کدورت دل میں ہے تو نکال دو. خشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, ہم با کرامت اجر دیں گے ان لوگوں کو. بشارت دے دیجیے آپ اے نبی, توحید جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اس کو مغفرت الہی بھی نصیب ہوتی ہے اور اجر عظیم و کریم بھی نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ اب تک دو گروہ کو خداوند عالم نے بیان کیا, ایک وہ جو توحید کے مقابلے میں آتا ہے, اور دوسرا وہ کہ جو توحید کا پیرو ہے. ان دو کلیے کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بات آج کی یہیں تک تمام کی جاتی ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ توحید کا مقابلہ کرنے والے اور توحید کی تبلیغ کرنے والے ان مقابلہ کرنے والوں سے کیسے روبرو ہوتے ہیں. اب تک قرآن نے قاعدہ بیان کیا, اور اب قاعدہ بیان کرنے کے بعد اس سورے میں تقریباً 18 آیتیں مسلسل ہیں. اور نقطے کی بات ہے کہ انبیاء کے سلسلے میں اتنی آیتیں اس سورے میں نہیں ہیں جتنا انبیاء کی مدد کرنے والے عام انسان کے بارے میں اور اس کی تعریف و تمجید اس سورے میں موجود ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ انبیاء کی پیروی کرتے ہیں, انبیاء کے راستوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں, اور ان کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ان حملوں کا کیسے جواب دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب انہیں اس حملے کے نتیجے میں خدا کی طرف سے تحفہ ملتا ہے تو ان کا دل کیا پکارتا ہے. یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں, اگر کوئی سوال کچھ ہے تو آپ. نعرے حیدری دشمنان اہل بیت پر سلام پیش اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر پہلا سوال آج کے پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ آیا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ آج کے پروٹیسٹ میں آپ بھی تھے اور الحمدللہ آپ نے تقریر بھی کی, لیکن بامبے کے شیعہ کو دیکھتے ہوئے, تعداد کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے ان کا مطلب ہے,
انہوں نے لکھا ہے لیکن بمبے کے شیعہ کی تعداد دیکھتے ہوئے پبلک بہت کم تھی، ایسا کیوں ہے اور اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ پروپیگنڈا کا وہ تو تقریر میں تو ہم نے کہہ دیا تھا، جب آپ نے میری تقریر بھی سنی، سب کچھ دیکھا آپ نے، تو وہاں تو ہم نے کر دیا کہ یہاں جتنے آئے ہیں ایک نہیں ہے، لشکر لے کے آیا ہے، اپنی فکروں کا لشکر، اپنے خیالات کا لشکر، اپنے نظریات کا لشکر، کم نہیں تھے اتنے پروپیگنڈے کے بعد. جتنا پروپیگنڈا ہوا ہے، جتنا اکسایا گیا ہے پبلک کو مولا کے نام پر، عوام کو جتنا اکسایا گیا ناسبی ناسبی کہہ کے، عوام کو جتنا اکسایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارا دیا ہوا ٹھکرا دیا، دیکھو تمہارا خون واپس کر دیا، دیکھو تم ایسے ہو گیا، دیکھو ویسے ہو گیا، اتنے کے بعد اتنے بہت ہیں. 10 آئے نا، علی مرتضیٰ کو 10 چاہیے تھے ویسے جیسے برے معاویہ کے پاس تھے. اپنی بات پر پکے 10 ہونا بس ہیں. 72 تھے، حسین نکل گئے، سرکار امام جعفر صادق نہیں نکلے. ارے مولا قیام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. مولا کو ان کا وظیفہ، ان کی ڈیوٹی بتانا ہوتا ہے نا. بعض لوگ یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں تھا. ڈیوٹی آپ معین کیجیے گا کیا پڑھنا چاہیے تھا. آپ کو اتنی معلومات آئیے، بسم اللہ ممبر چھوڑتے ہیں. کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ آئیے. ارے مولا پورا خراسان آپ کا ہے، ہم وہیں سے آ رہے ہیں، شیعہ آپ کے. اچھا بسم اللہ، یہ تنور ہے، گر جائیے اس میں، بیٹھ جائیے جا کے. ہاں ایسے ہم تو آپ کی محبت کا نام ہے. توحید نہیں راسخ، وہی بات، توحید کی کمی. وہ سمجھ رہے ہیں مولا ہمیں جلانا چاہتے ہیں. اگر اس کے دل میں ہوتا کہ امام ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، امام باپ سے زیادہ شفیق ہے، تو وہ کیوں اس کو سمجھ میں آتا کہ مولا ہمیں جلانا چاہتے ہیں. اچھا بیٹھو. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، دہرانے کی ضرورت. ہارون برمکی آئے، کہا اتنے کتنے ہیں تمہارے خراسان میں؟ اتنے کتنے ہیں؟ کہا ایک نہیں. تو کہا پھر قیام کیسا؟ اتنے ہی جتنے آئے تھے اتنے ہی اگر باقی رہ جائیں کہ انشاءاللہ باقی رہیں گے، ہم کامیاب ہیں. آپ نے کامیابی نہیں دیکھی. تو یہ اسٹیل کا گلاس ہے، پانی پی لیں ہم ذرا. یہ اسٹیل کا گلاس ہے، پتہ نہیں چل رہا اس میں کتنا پانی ہے کتنا پانی نہیں. شیشے کا گلاس ہوتا تو بتاتے، آدھا خالی ہے. 2 طریقے سے بولا جاتا ہے نا اسے، ہاں، آدھا خالی بھی ہے، آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اب یہ اس کی مثال نہیں بیٹھ پا رہی اس لیے کہ دیکھ ہی نہیں رہے آپ، لیکن بہر آپ سمجھیے کہ دیکھ رہے ہیں شیشے کا گلاس ہے. فرض کرنے میں کیا جاتا ہے، ہم 2 خدا فرض کر لیتے ہیں تو یہ تو گلاس کر لیتے ہیں نا. البتہ فرض کر کے بتاتے ہیں کہ باطل ہے. تو فرض کر لیجئے شیشے کا گلاس ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ آدھا خالی ہے نہیں، آدھا بھرا ہے. تو یہی فکر کم لوگ تھے. یہ نہ دیکھیے کتنا، یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی خواتین اس بار آئیں. یہ انقلاب آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ انقلاب دیکھیے، کمیت تعداد پر افسوس نہ کیجئے، کتنا ڈیولپمنٹ ہوا اس کے اوپر غور کیجئے، اور پھر آگے بڑھیے، آگے بڑھتے چلے جائیے. شکریہ آقا. آپ نے جو پروپیگنڈا کی بات کی آقا، وہ پروپیگنڈا پازیٹیو والے پروپیگنڈا کم تھا اسی لیے کم لوگ آئے آپ کے حساب سے، یا نیگیٹو پروپیگنڈا تھا پھر بھی لوگ آئے؟ ایسا نیگیٹو پروپیگنڈا زیادہ تھا. جی جی آقا، اوکے شکریہ. نیگیٹو پروپیگنڈا زیادہ تھا. اپنا تو پروپیگنڈا کتنا ہو پایا. ہم لوگ تو خالی اختلافی میں رہتے، یہ کریں گے تو کیا ہوگا، اور وہ کریں گے تو کیا ہوگا، اور ایسے کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور ویسے کریں گے، یہ والی بات. ہم لوگ تو اسی میں رہ جاتے ہیں نا. پھر بھی ہو گیا اتنا. ہم لوگ تو بہت مصلحت کرتے ہیں نا کہ یہ والی بات کہیں کہ نہ کہیں، وہ والی بات کہیں کہ نہ کہیں، اور ادھر ان لوگ کو تھوڑی کچھ سوچنا ہے. ان کو تو جو ہے وہ اکسانا ہے، جو بھی ہو. جی شکریہ آقا. آقا ایک سوال ہے، کبھی کبھی ہمارے اندر گھمنڈ اور خود پسندی ہوتی ہے، مگر ہم خود اس کو سمجھ نہیں پاتے. اور کیا، اس کو کیسے پہچانے اور اس سے کیسے بچے؟ پہچاننے کا طریقہ آسان. اب یہی کل بتائیں گے کہ پہچاننے کا طریقہ خدا کی راہ میں. ابھی تو ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں نا. ابھی تو ہم لوگوں کا امتحان ہی نہیں ہوا ہے. ولایت کی راہ میں، توحید کی راہ میں ابھی امتحان دیا نہیں ہے ہم نے، اس لیے ہم لمبی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہم نے پتھر کھائے نہیں ہیں پھر سمجھ میں آئے کہ ہم توحید کے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی کہاں.
سمجھنا ہے کہ ہم میں غرور ہے کہ نہیں ہے. جہاں بالکل بھیڑ ہو ہمیں آگے آنا چاہیے, ہم کنارے بیٹھ جائیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. پتہ چل جائے گا. من رضی دون المجلس, یہ نہیں کہا جو پیچھے بیٹھے. بعض لوگ یہ سوچ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, آگے کی جگہ خالی رہتی ہے. یہ نہیں کہا کہ جو پیچھے بیٹھے, بلکہ کہا کہ جو پیچھے بیٹھنے پر راضی رہے. جو پیچھے بیٹھنے پر راضی رہے وہ بہترین انسان ہے. آگے پیچھے بیٹھنا کرشمہ نہیں ہے. ممکن ہے آگے بیٹھا ہو لیکن پیچھے ہی بیٹھے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ممکن ہے پیچھے بیٹھا ہو آگے بھی بیٹھے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. آگے کس چیز پر خوش ہو رہا ہے؟ آگے بیٹھنے پر خوش ہے, پیچھے بیٹھنے پر کسمسا رہا ہے, یہاں غرور ہے. کوئی سیٹ ساہوکار آ گیا تو اس کو سب سے آگے بیٹھا دیا, وہ بیٹھنے پر نماز میں راضی نہیں ہے. ان کی جگہ بالکل فکس ہے, یہیں بیٹھیں گے, ولا بالکل اقامت کے آخری مرحلے میں ہے. ہٹ جائیے ہٹ جائیے. بچہ بیٹھا ہو, ممیز بچہ اگر بیٹھا ہے صف اول میں تو آپ کو اختیار نہیں جو صحیح سے نماز پڑھ سکتا ہو. یہ جو الحمدللہ محبت سے لوگ بلاتے ہیں, آگے ہم لوگ چلے جاتے ہیں. اگر محبت سے نہ بلا رہا ہو, اس کے دل میں یہ کسک ہو کہ ہمیں آگے لی صف سے ہٹا دیا تو ہمارا جانا آگے نماز باطل کر دے گا. اولویت ہے, حق اولویت. یہ محبت میں چلے جاتے ہیں. اس یقین کی بنیاد پر جو لوگ بلا رہے ہیں آگے, وہ محبت میں بلا رہے ہیں, کسک میں نہیں بلا رہے ہیں کہ ہم کو ہٹایا جا رہا ہے. ورنہ اگر یہ یقین ہو جائے تو اس لیے کہ جو پہلے بیٹھتا ہے اس کو حق اولویت, اس کی جگہ نہیں خرید نہیں لیا اس نے, لیکن اس کو حق اولویت ہے. وہ اگر بیٹھا ہے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. محسن قراتی کا واقعہ معروف ہے, خود ہی بیان کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین غیر محسن قراتی. ایک جگہ گئے, وہ ان کے ساتھ آنے کے بعد وہ جتنے لشکری یا جتنے بڑے بڑے لوگ وہ بھی ابھی ایسے بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو اٹھا دیا گیا. ہٹو ہٹو ہٹو, وہ آئے ہیں اور سرہنگ آئے ہیں اور وہ ڈی ایم آئے ہیں اور کون کون جو بھی ہوگا آیا بیٹھا. وہ بیٹھتے ان کا یہ جتنے بیٹھے ہیں یہاں سب غصبی زمین پہ بیٹھے ہیں. پریشان بھائی صاحب, یہ بچے پہلے یہاں بیٹھے تھے, یہ ان کا حق تھا. یہ آپ بیٹھے بڑے بڑے لوگ اٹھا دیا, کہا کہ جو بیٹھے تو بچوں آؤ یہاں بیٹھو. بچوں نے کیا کیا نیچے سے ایسے, وہ خود جیسے بولتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں, وہ ایسے کیا ان کی طرح, یعنی آپ کو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اب آپ غور کر رہے ہیں بات کو آپ. تو یہ غرور تو پتہ چل جاتا ہے. کوئی بڑا آدمی آ گیا عید کی نماز میں, اللہ اکبر, عید کی نماز میں آ جاتے ہیں, جمعۃ الوداع میں دکھائی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے. غریب ایک دن نہ دکھائی دے تو اس کی واویلا ہے. جبکہ الٹا ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے جس کو زیادہ پیسہ دیا وہ روز آئے, جس کو زیادہ دولت دی ہے وہ روزانہ آئے. چونکہ تم کو زیادہ نعمت دی ہے نا, زیادہ شکریہ ادا کرو. اگر دولت کی وجہ سے ہفتے ہفتے مسجد میں آتے تو ایسی دولت بیکار ہے. لیکن الٹا ہے ہمارا دین نا, ہم سب کچھ الٹا دیکھتے ہیں. تو کیا غرور خود بخود سمجھ میں ایسی چیز نہیں کہ انسان کو نہ سمجھ میں آئے. فرشی سلام بڑے آدمی کو دیکھ کے, ان کو دیکھ کے آپ جناب سب آپ سمجھ میں آتا ہے, آپ سے بات کرنا. اور جو دوسرے لوگوں سے تو اور تم سے بات کرنا آتا ہے. نہیں تو ہماری لینگویج ہی ایسی ہے, ہماری زبان ہی ایسی ہے. اور جو بڑے سیٹ ساہوکار آتے ہیں ان کے سامنے زبان صحیح ہو جاتی ہے. یہ کیسی زبان ہے؟ اس کا مطلب انسان خود پرکھ لے گا کہ کتنا اس میں غرور. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, خود باطن بتا دیتا ہے. دو نفس اسی لیے ہے, ایک نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف بلاتا ہے, ایک نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے. کیا کیا تو نے؟ خدا کا شکر کہ جس کا یہ نفس باقی رہ جائے. شکریہ آگا. آخری سوال اور اس کے بعد وہ دعا کی جو ریکویسٹ آئی تھی آپ کو بتایا. ہاں دعا سب کے لیے یاد کریں گے بھائی, لکھنؤ کے بھی حالات خراب. جی, تو اگر آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم سورہ یاسین کی تلاوت اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے پیلسٹائن کے لوگوں کی حفاظت کرے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتے, بالکل بالکل کریں. اعمال رکھ کے 40 لوگوں کو بلا کے سورہ یاسین پڑھوائیں, اسرائیل کی جو ہے وہ نابودی کے لیے, فلسطین کی حفاظت کے لیے, ہندوستان کے. لیمن قریہ کا نا زمزم محمدی ہے, زمزم اسماعیل مکے میں ہے جو پیسے والوں کو ملتا ہے, غریبوں کو تھوڑا تھوڑا ایک گھونٹ مل جاتا ہے.
جو لے کے آتا ہے، لیکن زمزم محمدی ہر امیر غریب کے لیے ہے، جب چاہے، جس کام کے لیے چاہے، جس حال میں چاہے، جس فلسطین کے لیے دعا مانگو، سب کے لیے دعا مانگو، اور سب کے تمام دعاؤں کے اوپر جو جھومر کی طرح دعا ہو وہ ظہور حضرت حجت کی دعا ہو۔ بس یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہے۔ گل سرسبز جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بکٹ میں سب سے اوپر جو پھول رکھا جاتا ہے، وہ دعا مانگو، جتنے پھول ہیں خود بخود ان کو تر و تازگی مل جائے گی۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے ہماری مظلومیت کا، شدت الفتن بنا، جو فتنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وتظاہر الزمان علینا، دنیا ہمارے منہ کو آ رہی ہے، اب ہمارا آزاد ہندوستان بھی اسرائیلیت کی نظر ہو چکا ہے، وہ گاندھی جی والا ہندوستان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہندوستان میں اس وقت ہوا ہے اور ہو رہا ہے جب سے اسرائیل کی ایمبیسی آئی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان اگر اپنی آزادی کو بچانا چاہتا ہے، اور یہ سب کے سب اس کی آزادی کے طرفدار ہیں، تو اس ملک کو، اپنے ملک سے ان سفارت خانوں کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ ہمیشہ دہشت گردی کا خطرہ اس ملک پر منڈلاتا رہے گا، اور جو نگہبان ملک ہوں گے وہی اس ملک کی عوام کو گولیوں سے بھونیں گے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں اس غیبت کے زمانے میں، میرے مالک جتنے دنیا میں جسمانی اور روحانی مریض ہیں، خصوصاً مریض منظور نظر، بحق ظہور حضرت حجت، ان سب کو شفائے عاجل عطا فرما۔ میرے مالک آج کے ہمارے یوم قدس کے اعمال کو، مردوں اور عورتوں کے تمام کے اعمال کو بحق ظہور حضرت حجت قبول فرما۔ لکھنؤ اور ہندوستان میں دیگر مقامات پر جو یہ بربریت و بہیمیت کا ثبوت پولیس پیش کر رہی ہے، میرے مالک ان تمام مظلومین کی حمایت فرما، ہمیں طاقت و قوت عطا فرما، اور یہاں اس شہر بمبئی میں جس طریقے سے امن و امان کے ساتھ پولیس نے جلوس نکالنے میں مدد کی، ساتھ دیا، آزاد ہندوستان میں اور آزاد ہندوستان کا مظاہرہ پیش کرنے میں، آج کے جلوس میں ہماری مدد کی، اسی طریقے سے تمام ہندوستان میں اسی طریقے سے امن و امان کی فضا برقرار رکھ۔ میرے مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم غیبت کے زمانے میں وہ کام ہم انجام دے جو مولا پسند ہو، جو امام پسند ہو، جو آقا پسند ہو۔ میرے مالک ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت